بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز۔ آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کیپٹل سورسز آف دی کمپنی، یعنی کمپنی کے سرمایہ حاصل کرنے کے ذرائع۔ سرمایہ پیسہ ہوتا ہے جو کمپنی جو ہے اپنا کاروبار چلانے کے لیے یا اس کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کو مزید بڑا کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو پیسہ اکٹھا کرتی ہے وہ کمپنی کن کن طریقوں سے اکٹھا کر سکتی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے۔ کمپنی جو ہے وہ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے یا پھر وسیع کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، پہلے سے زیادہ پھیلانے کے لیے 3 طریقوں سے جو کیپٹل ہے وہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ فرسٹ ون ہے شیئرز یعنی بذریعہ حصص، سیکنڈ ون ہے ڈیبینچرز بذریعہ تمسکات، اور تھرڈ ون ہے سیونگ یعنی بذریعہ بچت۔ کہ کمپنی فرسٹ آف آل آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے کہ کمپنی سرمایہ کتنے طریقوں سے اکٹھا کر سکتی ہے۔ تو کمپنی اپنا سرمایہ 3 طریقوں سے اکٹھا کر سکتی ہے۔ پہلا ہے بائی شیئرز یعنی بذریعہ حصص، سیکنڈ ہے ڈیبینچرز بذریعہ تمسکات، اور تھرڈ ہے سیونگ یعنی بذریعہ بچت۔ اب فرسٹ ون کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی شیئرز بذریعہ حصص۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حصص کسے کہتے ہیں۔ دا ٹوٹل آتھرائزڈ کیپٹل آف دا کمپنی، آتھرائزڈ کیپٹل کہتے ہیں منظور شدہ سرمایہ کو، یعنی وہ سرمایہ جو کمپنی جب رجسٹرار کے پاس اپلیکیشن لے کر جاتی ہے تو اس اماؤنٹ کو رجسٹر کرواتی ہے کہ اتنی اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے ہم اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو وہ جو اماؤنٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں آتھرائزڈ کیپٹل یا پھر منظور شدہ سرمایہ۔ The total authorized capital of the company is divided into small units and each unit is individually called share۔ یہ کمپنی کا کل منظور شدہ جو سرمایہ ہوتا ہے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصے کو انفرادی طور پر یعنی الگ الگ ہر حصے کو شیئر کہا جاتا ہے۔ ان سمپل ورڈز، کمپنی جتنے سرمایہ کے ساتھ بننے جا رہی ہوتی ہے اس سرمایہ کو اگر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر حصہ علیحدہ علیحدہ شیئر کہلاتا ہے، حصص کہلاتا ہے۔ The purchasers of these shares are called shareholder۔ جو لوگ یہ حصے خریدتے ہیں انہیں حصہ دار کہا جاتا ہے۔ Moreover, the shares are considered as the main source to raise company's capital۔ کمپنی کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے جو سرمایہ درکار ہوتا ہے، یعنی جو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے حصول کا یہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یعنی کمپنی اپنا جو سرمایہ اکٹھا کرتی ہے اس میں جو میجر پورشن ہوتا ہے وہ شیئر ایشو کر کے ہی اکٹھا کرتی ہے۔ تھرڈ ہے کائنڈ آف شیئرز، کہ شیئرز کتنی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی حصص کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ون ہے پریفرنس شیئر، اردو میں اسے کہتے ہیں ترجیحی حصص۔ اب ان کے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ دیز آر دا شیئرز ہوز ہولڈرز ہیو پریفرینشیل رائٹس۔ پریفرینشیل کہتے ہیں ترجیحی، پریفرنس جسے دی جاتی ہے، جسے امپورٹنس دی جاتی ہے، سب سے آگے رکھا جاتا ہے۔ ان ریسپیکٹ آف پیمنٹ آف دا ڈیویڈینڈ اینڈ ری پیمنٹ آف دا کیپٹل ان دا ایونٹ آف وائنڈنگ اپ، کہ یہ ایسے حصص ہوتے ہیں جن کے مالکان کو کمپنی کے منافع کی تقسیم کے وقت دوسرے حصے داروں سے ترجیح دی جاتی ہے، اور ان کے حصص کے لیے منافع کی شرح معین ہوتی ہے، یعنی فائنل ایک فکسڈ ریشو ہوتی ہے، اور کمپنی کے ہاتھ میں کے وقت ان حصص کے مالکان کو سرمایہ کی واپسی کے لیے دوسرے حصے داروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے پریفرنس کا مطلب بھی ہوتا ہے ترجیح دینا، سب سے امپورٹنٹ رکھنا، سب سے آگے رکھنا۔ تو یہ ایسے شیئرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شیئرز کے اوپر جو ہے پروفٹ پے کیا جاتا ہے، اور وہ پروفٹ جو کمپنی پے کرتی ہے اسے ڈیویڈینڈ کہا جاتا ہے، یعنی مقسوم کہا جاتا ہے۔ تو پریفرنس شیئرز جن حصے داروں کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ کمپنی جب بھی اسے پروفٹ ہوتا ہے وہ حصے داروں کو تقسیم کرنے جاتی ہے تو سب سے پہلے ان حصے داروں کو پروفٹ دیا جاتا ہے جو پریفرنس شیئرز والے ہوتے ہیں، اور جب کمپنی بند ہونے جا رہی ہوتی ہے
تو سب سے پہلے جو حصے داروں کو سرمایہ کمپنی واپس کرنے جا رہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جن حصے داروں کو ان کا پیسہ واپس کیا جاتا ہے وہ پریفرنس شیئرز والے حصے دار ہوتے ہیں، اور ان کو جو ریٹ آف ڈیویڈنڈ پے کیا جاتا ہے، یعنی جو ان کو پروفٹ کا جو ریشو پے کی جاتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے، ایک فائنل ہوتی ہے۔ اب پریفرنس شیئرز کے بھی دو کائنڈز ہیں، یعنی دو اقسام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کیومولیٹیو پریفرنس شیئر، اردو میں سے کہتے ہیں اجتماعی ترجیحی حصص، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کیومولیٹیو پریفرنس شیئر۔ سیکنڈ ہے نان کیومولیٹیو پریفرنس شیئر، یعنی غیر اجتماعی ترجیحی حصص۔ کیومولیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اجتماعی چیز، اور نان کیومولیٹیو اس کے اپوزٹ ہوا، یعنی غیر اجتماعی۔ اب اجتماعی ترجیحی حصص کیا ہوتے ہیں؟ If the profit of the company is not enough to pay dividend on any kind of shares at the end of financial year, then the right of dividend on these shares accumulates. Accumulates کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہو جانا. Until all arrears کہتے ہیں بقایا جات of unpaid dividend have been paid. یعنی اجتماعی ترجیحی حصص سے مراد ایسے حصص ہوتے ہیں جن کا منافع اگر کمپنی کسی سال نقصان ہونے کی صورت میں ادا نہ کر سکے تو آئندہ سالوں میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی سال منافع ادا نہ ہو سکے تو یہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس وقت تک جمع رہتا ہے جب تک پورا ادا نہ کیا جائے۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے پریفرنس شیئرز خریدے ہوئے ہیں، یعنی کیومولیٹیو پریفرنس شیئرز میں نے خریدے ہوئے ہیں، اور مجھے ہر سال کمپنی جو ہے 1 لاکھ پروفٹ یعنی ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے۔ میں نے پریفرنس شیئرز خریدے ہوئے ہیں اور ہر سال جو ہے کمپنی مجھے 1 لاکھ پے کرتی ہے، لیکن اس سال جو ہے کمپنی کو اتنا پروفٹ نہیں ہوا، کمپنی کی جو ڈیلنگز ہیں ان میں نقصان ہوا ہے، پروجیکٹس میں سے نقصان ہوا ہے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس سال مجھے پروفٹ جو ہے وہ پے کر سکے۔ تو میرا یہ پروفٹ جو ہے یہ ویسٹ نہیں جائے گا بلکہ یہ کمپنی کی لائبلٹی رہے گا۔ جب نیکسٹ ایئر پروفٹ ہوگا تو کمپنی مجھے 2 لاکھ پے کرے گی، 1 لاکھ پچھلے سال والا اور 1 لاکھ جو ہے کرنٹ ایئر والا۔ یعنی کیومولیٹیو پریفرنس شیئرز کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی سال کمپنی نقصان ہونے کی وجہ سے پروفٹ پے نہیں کر پاتی تو وہ پروفٹ جو ہے وہ ویسٹ نہیں جاتا، کمپنی نیکسٹ ایئر پروفٹ کی رقم جو ہے شیئر ہولڈر کو پے کرتی ہے، اور جب تک ٹوٹل رقم پے نہیں کر دیتی تب تک کمپنی جو ہے اپنی ذمہ داری سے آزاد نہیں ہوتی۔ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں نان کیومولیٹیو پریفرنس شیئرز، یعنی غیر اجتماعی ترجیحی حصص۔ Non-cumulative preference shares are the shares on which if dividend is not paid out of the current year profit in any year then it is never paid. یعنی غیر اجتماعی ترجیحی حصے سے مراد ایسے حصے ہیں جن کا نفع اگر کمپنی نقصان کی صورت میں ادا نہ کر سکے تو آئندہ سالوں کے منافع کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اجتماعی ترجیحی حصص میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ویسٹ نہیں ہوتا، نیکسٹ ایئر آپ کو پے کیا جاتا ہے، لیکن نان کیومولیٹیو یا غیر اجتماعی ترجیحی حصص ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر کمپنی کرنٹ ایئر میں موجودہ سال میں پروفٹ جو ہے وہ پے نہیں کر پائی تو یہ پروفٹ ویسٹ ہو جائے گا، نیکسٹ ایئر یہ پروفٹ پے نہیں کیا جائے گا۔ جیسے لاسٹ میں نے کہا کہ میرے پاس کیومولیٹیو پریفرنس شیئرز ہیں، اب میں زوم کرتی ہوں کہ میرے پاس نان کیومولیٹیو پریفرنس شیئرز ہیں اور مجھے ہر سال کمپنی 1 لاکھ پروفٹ پے کرتی ہے۔ اس سال کمپنی کو نقصان ہوا ہے تو کمپنی کا جو نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ داری میرے پہ بھی آئے گی، اور مجھے کمپنی جو ہے پروفٹ پے نہیں کرے گی اور یہ میرا پروفٹ ویسٹ چلا جائے گا، مجھے نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پے نہیں کیا جائے گا۔ سیکنڈ کائنڈ ہے آرڈنری شیئرز، یعنی عمومی حصص۔ Ordinary shares are the shares on which dividend is not paid at fixed rate. پہلا اس کا ریفرنس تو پریفرنس شیئر سے کیا ہوا کہ یہ ایسے شیئرز ہیں جن کا منافع جو ہے وہ فکسڈ نہیں ہوتا۔ Ordinary shares receive the dividend proportionally out of profit earned by the company after the payment of fixed dividend on preference shares.
اور عمومی حصص سے مراد ایسے حصص ہوتے ہیں جن کا منافع جو ہے ترجیحی حصص کے منافع کو ادا کرنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے، یعنی جو پریفرنس شیئر ہوتے ہیں ترجیحی حصص ہوتے ہیں ان کے اوپر فکس ریٹ آف پروفٹ پے کیا جاتا ہے۔ تو کمپنی کو جب بھی پروفٹ ہوتا ہے کمپنی پہلے پریفرنس شیئرز یعنی ترجیحی حصص والے لوگوں کو ان کا جو فکس پروفٹ ہے وہ پے کرتی ہے، اس کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے وہ عمومی حصص کے جو مالک ہوتے ہیں یعنی عمومی حصص والے جو حصہ دار ہوتے ہیں ان کو پے کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ ریٹ آف پروفٹ جو ہے فکس نہیں ہوتا، جتنا بچ گیا وہ کمپنی اپنی پالیسی کے مطابق ان میں ڈیوائڈ کر دے گی، ادروائز جو پہلے ترجیحی حصص والوں کو پروفٹ میں سے حصہ دیا جاتا ہے اور ان کا حصہ فکسڈ ہوتا ہے۔ تھرڈ ہے ڈیفرڈ شیئرز، التوائی حصص۔ The share issued to promoters of the company are called deferred or founder shares۔ التوائی اور بانی حصص سے مراد ایسے حصص ہے، ڈیفرڈ کا مطلب ہے التوائی اور فاؤنڈرز کا مطلب ہے بانی۔ التوائی اور بانی حصص سے مراد ایسے حصص ہیں جو عموماً پروموٹرز کو جاری کیے جاتے ہیں اور ان پہ جو ریٹ آف پروفٹ ہے اس وقت تک ادا نہیں کیا جاتا جب تک ترجیحی حصص اور عام حصص پر منافع ادا نہ کیا جائے۔ تو ابھی تک ہم نے 3 کائنڈس پڑھی ہیں جن میں سب سے زیادہ امپورٹنس والے نام سے ہی ظاہر ہے پریفرڈ شیئرز ہیں، یعنی کمپنی کو جب بھی پروفٹ ہوتا ہے کمپنی سب سے پہلے ان حصے داروں کو منافع میں سے حصہ ادا کرتی ہے جن کے پاس پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں، اس کے بعد آرڈنری شیئرز والے آتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ ڈیفر شیئرز والوں کو دے دیا جاتا ہے۔ ڈیفر شیئرز جو ہے موسٹلی جو ہے پروموٹرز خریدتے ہیں، پروموٹرز یعنی بانیان وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے شروع میں کمپنی کا کاروبار چلانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ ٹرمز آف ایشوئنس آف شیئر، یہ حصص فروخت کرنے کی شرائط کیا ہے، یعنی حصص کن شرائط پر فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ 3 طرح کی شرائط ہیں، ایٹ پار یعنی مالیت کے برابر قیمت پر، ایٹ ڈسکاؤنٹ یعنی کٹوتی پر فروخت ہو سکتے ہیں، اور تھرڈ ہے ایٹ پریمیم یعنی منافع پر۔ ایٹ پار مالیت کے برابر قیمت۔ If the company sells its shares at face or nominal value, then it is called issuance of shares at par۔ یعنی اگر کمپنی حصص کی اصل قیمت یعنی اس پر جو درج شدہ مالیت پر فروخت کرے تو یہ مالیت کے برابر فروختگی کہلائے گی۔ جیسے اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 روپیز کا نوٹ ہے تو اس کی جو پار ویلیو ہے وہ 10 ہے، یعنی وہ پرائس جو نوٹ کے اوپر مینشن ہے اسے کہتے ہیں پار ویلیو۔ اسی طرح اگر شیئر کی جو اس کے ڈاکومنٹ کے اوپر پرائس جو ہے شیئر کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے 1000 روپیز فار ایگزامپل، یعنی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایک شیئر ہے اس کی پرائس ہے 1000 روپیز، تو اگر وہ 1000 روپیز کا ہی سیل کیا جائے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ ایٹ پار سیل کیا گیا، یعنی مالیت کے برابر قیمت پر سیل کیا گیا۔ ایٹ ڈسکاؤنٹ کٹوتی پر، اگر پار ویلیو سے کم پہ یعنی 800 پہ 900 پہ سیل آؤٹ کیا گیا، یعنی فیس ویلیو اس کی تھی 1000 اور اگر اس سے کم قیمت پر سیل کیا گیا فار ایگزامپل 800 پہ یا 900 پہ سیل کیا گیا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ شیئر آپ نے جو ہے کٹوتی پر فروخت کیا یعنی ایٹ ڈسکاؤنٹ سیل کیا۔ تھرڈ ہے ایٹ پریمیم منافع پر۔ اگر کمپنی اپنے حصص کو درج شدہ یعنی اصل قیمت سے زائد پر فروخت کرتی ہے تو یہ منافع پر فروخت، یعنی ہم نے کنسیڈر کیا تھا ایزیوم کیا تھا کہ جو شیئر ہے اس کی پرائس 1000 روپیز ہے، اگر 800 یا 900 پر سیل آؤٹ کرے گی تو وہ ایٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، اور اگر 1100 یا 1200 پر یعنی جو اس کی فیس ویلیو ہے پار ویلیو سے زیادہ پر سیل آؤٹ کرے گی تو وہ ہو جائے گا ایٹ پریمیم یا پھر منافع پر فروخت۔ ایشوئنس آف شیئرز، حصص کا اجرا۔ After obtaining registration certificate, the company issues its prospectus to sell the shares to general public۔ کہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد کمپنی اپنا پیش نامہ جو ہے اسے جاری کرتی ہے جس میں عوام کو کمپنی کے حصص خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ The interested parties deposit the amount of shares along with the form attached with prospectus into the bank۔ اور جو خواہش مند حضرات ہوتے ہیں یعنی جو اس کمپنی کے شیئر خریدنا چاہتے ہیں وہ
جو پراسپیکٹس کے ساتھ فارم اٹیچ ہوتا ہے اور جتنی اماؤنٹ کے وہ شیئرز خریدنا چاہتے ہیں وہ رقم جو ہے فارم کے ساتھ بینک میں جمع کرواتے ہیں. آفٹر دس دا ڈائریکٹرز آف دا کمپنی کال دا میٹنگ اینڈ سینڈ دا ایلوکیٹڈ شیئرز ٹو شیئر ہولڈرز ود ان 30 days. اس کے بعد جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اپنا اجلاس بلا کر یعنی ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میٹنگ کے بعد 30 days کے اندر حصے داروں کو جو شیئرز ہیں وہ سینڈ کر دیے جاتے ہیں. یعنی شیئرز خریدنے کا جو پروف ہے وہ حصے داروں کو 30 days کے اندر سینڈ کر دیا جاتا ہے. تو ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا ہے ایک پرسپیکٹیو ڈسکس کیا. ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ کمپنی کن کن طریقوں سے سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا کر سکتی ہے. 3 طریقوں سے اکٹھا کر سکتی ہے: بائی شیئرز یعنی حصص کے ذریعے، بائی ڈیبینچرز تمسکات کے ذریعے، اینڈ بائی سیونگ اور اپنی بچتوں سے. تو ہم فرسٹ ون ڈسکس کر رہے تھے کہ شیئرز کیا ہوتے ہیں، شیئرز کی کتنی اقسام ہیں، شیئر کن پرائس پر ایشو کیے جا سکتے ہیں، شیئر جو ہے ایشو کرنے کا پروسیجر کیا ہے. ایک تو ہم یہ لانگ کویسچن پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس جو ٹاپک ہے اس میں سے فرسٹ شارٹ کویسچن تو یہ بن سکتا ہے کہ کمپنی کتنے طریقوں سے کیپٹل اکٹھا کر سکتی ہے. سیکنڈ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے ڈیفائن شیئر کہ حصص کیا ہوتے ہیں. تھرڈ شارٹ کویسچن یہ بن سکتا ہے کہ حصص کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، جس میں آپ سے صرف نام پوچھے جاتے ہیں کہ حصص کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ان کے نام بتائیں. فورتھ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے پریفرنس شیئرز یعنی ترجیحی حصص سے کیا مراد ہے. نیکسٹ واٹ از مینڈ بائی کیومولیٹو پریفرنس شیئرز یعنی اجتماعی ترجیحی حصص سے کیا مراد ہے. نیکسٹ کویسچن بن سکتا ہے واٹ از مینڈ بائی نان کیومولیٹو پریفرنس شیئرز کہ غیر اجتماعی ترجیحی حصص سے کیا مراد ہے. اس کے بعد ہے آرڈنری شیئرز کہ عمومی حصص سے کیا مراد ہے، التوائی حصص سے کیا مراد ہے. پھر کتنی ٹرمز پہ کتنی شرائط پر جو ہے شیئر ایشو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ ترجیحی حصص پہ یا پھر آرڈنری حصص میں سے کون سے ایسے حصص ہیں جن کے اوپر ریٹ آف ڈیویڈنڈ جو ہے وہ فکسڈ پے کیا جاتا ہے اور کون سے پہ جو ہے فکسڈ پے نہیں کیا جاتا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پریفرنس شیئرز ہیں یعنی ترجیحی حصص ہیں ان کے اوپر ریٹ آف ڈیویڈنڈ فکسڈ ہوتا ہے، آرڈنری پہ ریٹ آف ڈیویڈنڈ جو ہے وہ فکسڈ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہمارا جو سیکنڈ ہے ڈیبینچرز ہے وہ تھوڑا لینتھی ہے تو ہم بائی سیونگ ڈسکس کریں گے اور جو ڈیبینچرز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم جو اس کا تھرڈ پورشن ہے بذریعہ بچت یعنی بائی سیونگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. According to this method, the company requires a long period to raise the capital. یہ کمپنی کو اس طریقے کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے کیونکہ ایک کمپنی بنانے کے لیے آپ کو ہیوج کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کسی بھی پرسن کی اتنی سیونگ نہیں ہوتی ود ان 1 or 2 years کہ وہ ایک کمپنی کھول لے. اگر وہ صرف اپنی سیونگ سے کمپنی کھولنا چاہتا ہے تو اسے بہت لمبے سالوں تک بہت لمبے عرصے تک جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ اتنی سیونگ کر پاتا ہے کہ وہ ایک کمپنی جو ہے اسے اسٹارٹ کر سکے. According to this method, the company requires a long period to raise the capital. کمپنی کو اس طریقے کے تحت سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہوتا ہے. Sometimes a company earn more profit as compared to previous years. کہ کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جب کمپنی کو بہت زیادہ مقدار میں منافع حاصل ہوتا ہے یعنی اس کی ورکنگ بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے، پروجیکٹ اس کو بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں تو اسے پروفٹ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس ایئر وہ کیا کرتی ہے کہ منافع کا کچھ حصہ دار جو ہے وہ تو حصے داروں میں تقسیم کرنے کی بجائے کیا کرتی ہے کہ ریزرو فنڈ میں منتقل کر دیتی ہے. ریزرو فنڈ وہ فنڈ ہوتا ہے جو کمپنی اپنے پروفٹ میں سے سائڈ پہ کر کے رکھتی ہے تاکہ کسی ایمرجنسی نیڈ میں اس کو استعمال کیا جا سکے. This fund can be used for the operations of the company affairs in future. اور اس فنڈ کو مستقبل میں سرمایہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. The company has not to pay interest etc. on such capital. اور اس طرح حاصل ہونے والے سرمایہ پر کمپنی کو سود وغیرہ ادا نہیں کرنا پڑتا. یعنی
ایک تو اس کو سیونگ ایک لمبے عرصے تک کے سیونگ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر انسان کمپنی شروع کر سکتا ہے، اور دوسرا اگر وہ کمپنی جو ہے اسی پیٹرن کو لے کر چلنا چاہتی ہے کہ وہ نہ شیئرز ایشو کرے گی نہ ڈیبینچرز ایشو کرے گی، بلکہ اپنی سیونگ سے ہی اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے گی، تو اس سچویشن میں کمپنی کیا کرتی ہے کہ ریزرو فنڈ کا اکاؤنٹ بناتی ہے اور اپنے پروفٹ میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ ریزرو فنڈ میں اکٹھا کرتی جاتی ہے، اور فیوچر میں آنے والی کاروبار میں فیوچر میں آنے والی جو نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ریزرو فنڈ میں سے پیسہ نکال کر اس کو اپنی ضرورت کو پورا کر لیتی ہے، اور اس پہ کمپنی کو کسی قسم کا سود وغیرہ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا۔ تو آج ہم نے دو ڈسکس کیے، بائی شیئرز اینڈ بائی سیونگز۔ بائی ڈیبینچرز انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتی ہیں۔ لانگ کویسچن تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے جو شارٹ کویسچنز ہیں جو میں نے ڈسکس کیے کہ یہ شارٹ کویسچنز بن سکتے ہیں، وہ آپ نے اس کو لانگ کے پرسپیکٹیو سے بھی یاد کرنا ہے، لیکن شارٹ کے پرسپیکٹیو سے زیادہ یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کے شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم ڈیبینچرز ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔